وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. 1440 ہجری کے ایام اضحیٰ کا یہ تیسرا عشرہ، آج پہلی مجلس ہے، اور اگرچہ اس تیسرے عشرے میں جب کبھی بھی مجھے یہ شرف اور فضیلت ملتی ہے کہ مومنین کرام کی خدمت کروں، تو میرا موضوع براہ راست وہ امام معصوم ہوتا ہے کہ جس کی شہادت کی تاریخ اس تیسرے عشرے کے درمیان میں آتی. اگرچہ یہ میرا طریقہ کار تقریباً 35 سال سے تو تھا، لیکن اس سال شہادت کی مجلس میں بھی اور تقریباً پہلی سے آخری مجلس کے مصائب میں بھی میں وہ چوتھے امام کے حالات پہ رہوں گا، لیکن باقی مجالس میں براہ راست نہیں، البتہ انڈائریکٹ یا بالواسطہ سیرت، چوتھے امام کی سیرت ہی ذہن میں رکھ کے بات کی جائے گی. بلکہ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ پچھلے سال بھی یہی عشرہ میں نے پڑھا تھا تاریخوں کے اعتبار سے، تو جہاں پہ آخری مجلس اختتام کو پہنچی وہاں سے یہ میری آج کی گفتگو کا آغاز ہو رہا. لیکن اب ایک سال پہلے کی بات شاید اتنا یاد نہ رہی ہو، اور یہ بھی وضاحت کر دی جائے آغاز میں کہ عام طور پر میں ہر مجلس میں الگ آیت کو تلاوت کیا کرتا ہوں. تو جو آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں وہ آج کی حد تک ہیں، اور آخری گزارش یہ ہے کہ جب مجلس کا آغاز ہو چکا ہو، چاہے وہ سلام پڑھا جا رہا ہو کہ مرثیہ پڑھا جا رہا ہو، اور عزاخانے میں آ جاؤں تو ازراہ کرم احترام مجلس کا خیال کرتے ہوئے اپنی جگہ ہی پہ بیٹھیے گا. مجھے ذاتی طور پہ ویسے عام حالات میں بھی پسند نہیں کہ کوئی عزت اور احترام دینے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو، اور خاص طور پر جب مجلس شروع ہو چکی ہو تو یہ میرے مزاج کے بھی خلاف ہے اور عقیدے کے بھی. تو یہ شروع مجمع سے ہی بات کی جا سکتی ہے. جو بعد میں لوگ آ رہے ہیں تو وہ تو میرے بھی بعد آتے ہیں، میں ان کے لیے کھڑا ہو کر ان کو عزت دوں یہ تو ممکن ہے، وہ تو آ ہی بعد میں رہیں. تو اب اس حوالے سے ایک اور گزارش، یہ بھی 30 سال پرانی گزارش تو ہے کہ صرف ایک امکان ہے شہادت کی رات میں کہ مجمع بہت زیادہ ہوگا. باقی آپ حضرات ذرا آرام سے پیچھے پیچھے ہو کے تشریف رکھیے. آج قرآن کریم کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، دونوں کا تعلق ایک ہی سورے سے، اور یہی سورہ ہمارے اس عشرے کا عنوان ہے. جو موضوع آپ کو دیا، آپ تک پہنچایا گیا، اس کی جو دوسری لائن ہے کربلا کی روشنی میں، وہ اس سورے کی وجہ سے. یہ ہمارا عنوان مومن اور منافق یا ایمان اور نفاق. لیکن جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان کے ترجمے اور ان کی تفسیر کی ضرورت آدھی مجلس کے بعد آئے گی. آغاز میں ایک مختصر سی تمہید. قرآن کریم کو ہم نے کھولا، آغاز ہوا قرآن کریم کا الحمد کے سورے سے، جس میں یہ ایک اختلاف بعض مسلمانوں نے پیدا کیا. یہ میرے موضوعات ہیں بھی نہیں، اور کبھی کبھار اگر میں اس پہ گفتگو کرتا بھی ہوں تو آج کی حد تک تو نہیں، کہ بعض مسلمانوں نے یہ اختلاف کیا ہے کہ الحمد کا سورہ کیا قرآن ہے کہ نہیں. قرآن وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اس کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی معلومات تو ہر ایک کو ہے کہ قرآن کریم کی اگر 30 پارے، جو پارے کی تقسیم نہ رسول نے کی ہے نہ امام نے کی ہے،
کہ تو ایک مہینے میں قرآن ختم ہو جائے، اس آسانی کے لیے تقسیم کی گئی، مگر جو 29 پاروں کا طریقہ، پہلا پارا جو سب سے پہلا پارا آغاز، وہ اس میں وہ طریقہ بدل گیا، ورنہ باقی 29 پاروں کا طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلا لفظ آتا ہے اسی پہ پارے کا نام رکھا جاتا ہے۔ سوروں کے نام میں تو ہے کہ اس سورے کے اندر کوئی ایسا پیغام ہے جس کی وجہ سے اس سورے کا نام آ گئے، کہیں گائے کی بات ہے تو بقرہ بن گیا، اور کہیں ہاتھی کی بات ہے تو فیل بن گیا، اور کہیں مکڑی کی بات ہے تو عنکبوت بن گیا، اور کہیں شہد کی مکھی کی بات ہے تو نحل بن گیا، اور کوئی چونٹی کی بات ہے تو نمل بن گیا۔ تو سوروں کے نام میں تو یقیناً سورے کے درمیان جو پیغام ہے اس سے ایک مناسبت ہوتی ہے، پاروں کے نام میں ایسا نہیں، پہلا لفظ جو بھی ہوگا۔ اور 29 پاروں میں اس اصول کو تمام مسلمانوں نے باقی رکھا ہے، سوائے پہلے ہی پارا آغاز ہی اصولاً تو ہونا چاہیے پہلے پارے کا نام الحمد، نام ہے الف لام میم، تو وہ اسی وجہ سے کہ یہ بحث ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والضالین تک کا سورہ یہ قرآن ہے بھی کہ نہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کسی آدمی کا بنایا ہوا کلام ہے، یا یہ نہیں کہا گیا کہ یہ حدیث رسول نازل یقیناً اللہ کی طرف سے ہوا، لیکن اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ہر کلام قرآن نہیں ہے۔ 2 سال پہلے پوری ایک مجلس اس پہ ہو چکی، علماء تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، میں تو بحثیت طالب علم عرض کر رہا ہوں، ہے اللہ کی طرف سے، الفاظ اللہ کے ہیں، لیکن وہ قرآن ہے کہ نہیں، اب یہ بحث اس وقت میں چھیڑ نہیں رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اختلاف اپنی جگہ پر ہے، چنانچہ سورے کا نام اس کے بعد والے پارے کا نام اس کے بعد والے سورے کے پہلے لفظ پہ رکھا گیا۔ سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ الف لام میم کا سورہ ایک یہ ہے، اور بھی ہے، اور ایک 29 نمبر کا سورہ عنکبوت، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتا، اور دونوں کے اندر وہی پیغام ہے جو میرا عنوان ہے۔ پہلے الف لام میم والے سورے نے بھی منافق کی پہچان کروائی، اور جو سورہ عنکبوت کی آیت جو میں اکثر اپنی مجالس کا سرنامہ کلام بناتا ہوں، اس کے اندر بھی مومن اور منافق کی پہچان ہے، بلکہ وہ تو شاید 2 یا 3 مجالس میں میرا عنوان بنے گی، لیکن آج آغاز قرآن کا جہاں سے ہے الحمد کے بعد الف لام میم، اب قرآن شروع ہو رہا ہے۔ یہ قرآن آیا ہے ساری کائنات کے لیے، یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، فائدہ لیں گے صرف ہدی للمتقین، لیکن اللہ نے سب کے لیے نازل کیا۔ یہ ہندوؤں کی اس کتاب کی طرح نہیں ہے کہ صرف برہمن سن سکتا ہے، اگر شودر کے کان میں الفاظ پڑے تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال کے جلا دیا جائے گا کہ تم نے یہ مقدس کلام کیسے سن لیا۔ یہ ہر ایک کے لیے، مومن اور کافر کے لیے ہے، اور اگر ذہن متوجہ ہو تو شروع میں تو یہ قرآن سنا ہی سب کا سب کافروں نے، تو یہ سب کے لیے۔ اب جب یہ سب کے لیے ہے تو قرآن کریم نے بالکل آغاز میں کہ یہ جو 30 پارے ہیں، یہ جو 114 سورے ہیں، یہ 6666 آیتیں جو مشہور ہو گئی ہیں، یا 6236 آیتیں جو صحیح قول ہے، یہ سب جو آ رہا انسانوں کے لیے، تو انسانوں کی 3 قسمیں بہت مشہور آیتیں ہیں۔ میں آیتوں کی تلاوت کر کے ترجمہ کر کے یہاں کے حالات میں جو وقت کی پابندی کا خیال کرنا ہے اس سے نہیں ہٹنا چاہتا، تو بالکل شروع میں یہ انسانوں کے لیے قرآن آیا، اور وہ حبیب بھی انسانوں کے لیے آیا، اور یہ دونوں جو انسانوں کے لیے آئے ہیں تو انسان ایک نہیں ہے، انسان 3 ہے۔ پہلے صاحبان ایمان ہے ہدی للمتقین سے قرآن نے تعارف کرائے، بالکل سیدھی سادی بات، یہ مومن ایمان لے آیا، اور پھر قرآن نے کہا کافر، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافر، کھلی بات، بالکل واضح۔ انگریزی زبان میں آج کل یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، انگریزی زبان تو مجھے تو نہیں آتی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے فرشتوں کو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، محاورے میں تو نہیں آتی، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں محاورتاً۔ اب حقیقت میں جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کی توہین نہ ہو جائے، تو اب انگریزی زبان میں ایک لفظ آج کل استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز بالکل بلیک ہے، ایک چیز بالکل وائٹ ہے، ایک ہے گرے ایریا۔ تو اب یہ کہ بالکل واضح سفید چمکتا ہوا مومن، اور پھر کافر، بالکل واضح،
وہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا ہے، صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کوئی توہین کا لفظ نہیں ہے، کافر کوئی سب و شتم کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے عربی کے الفاظ اردو میں زیادہ استعمال ہونے کی بنا پر جو عربی اپنا مفہوم ہے وہ بدل دیتے ہیں، جس پہ میں شہید صدر کا ایک جملہ اکثر سناتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں۔ آج تو واقعے کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت۔ یہ میں نے کیوں کہا ضرورت نہیں؟ کیونکہ جب میں نے یہ عرض کیا کہ میری آج کی مجلس پچھلے سال کی آخری مجلس سے ملی ہوئی ہے، تو مجمع کے بہت سارے مومنین اس طرح سے اپنے تاثرات بیان کیے کہ جیسے ان کو پچھلے سال کی وہ مجلس یاد ہے۔ تو میں نے کہا اگر ایک مجلس ان کو پچھلے سال کی یاد ہے تو جو 50 دفعہ واقعہ میں نے سنایا وہ تو یقیناً یاد ہوگا، وقت ضائع ہوگا۔ لیکن فی الحال جن کو یاد نہیں ہے واقعہ ان کے لیے بھی آج وقت نہیں ہے، صرف ایک جملہ کہ ایک بات یاد رکھو، یہ میرا نہیں، شہید باقر صدر کا جملہ کہ ایک بات یاد رکھو، قرآن نہ اردو میں آیا، نہ فارسی میں آیا، نہ گجراتی میں آیا، نہ سرائکی میں آیا، نہ پنجابی میں آیا، نہ فرینچ میں آیا، عربی میں آیا۔ ہر لفظ کے معنی اگر قرآن سمجھنا ہے تو عربی میں دیکھنا پڑیں گے۔ عربی میں کفر کے معنی نہ توہین ہے، نہ تذلیل ہے، نہ سیکنڈ گریڈ والا کوئی لفظ ہے یہ، اور اسی لیے یہ لفظ کبھی بے نمازی کے لیے بھی استعمال ہوا، اور یہ لفظ اور بہت سارے گناہ گاروں کے لیے۔ ابھی تھوڑا سا انتظار کریں تو آگے والی مجالس میں یہ تشریح آئے گی۔ اور اسی طرح ایک لفظ لعنت، ہمارے ہاں لعنت گالی کے معنوں میں آتا ہے عربی کے اندر، بلکہ انگریزی میں بھی اردو کی عادت کی وجہ سے لوگوں نے ترجمہ کر دیا کرسنگ۔ عربی میں لعنت کا کوئی تعلق گالم گلوچ سے نہیں ہے، کرسنگ سے نہیں۔ لعنت صرف ایک ہماری دعا ہوتی ہے کہ اس گروہ پہ اللہ کی رحمت نہ ہو، بس ختم، اللہ اللہ خیز اللہ۔ لیکن اب مجھے خود بھی اللہ اللہ خیز اللہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ایک ہے مومن وائٹ، ایک ہے کافر بلیک، دونوں بالکل واضح ہیں۔ سارا پرابلم آتا ہے جو تیسرا گروہ، اور یہ پرابلم کریٹ کرے گا مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں۔ جو تیسرا گروہ، وہ جو قرآن کہہ رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ لوگوں میں وہ تیسرا گروہ ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان نہیں لائے۔ کیا پتا چلا کہ یہ مومنوں کے درمیان بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو مومنوں کے بیچ میں آئیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کو یہ مومن کہہ کیوں رہیں گے جب مومن نہیں ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو۔ اپنے آپ کو مومن اس لیے کہہ رہے ہیں، مومن ہے نہیں، پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد ہے اللہ کو دھوکہ دیں اور صاحبان ایمان کو دیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، قرآن اعلان کر رہا، مگر یہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تو، یہ جملہ توہین آمیز ہے، برداشت کر لیجئے، اللہ تو ان کے دھوکے میں نہیں آئے گا، مومنین بھی ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو مومن دھوکے میں نہیں آئے گا اس کے جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا اور مومن نہیں ہے۔ یہ ہے گرے، بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان کا۔ بس وہ چھوڑی انگریزی اور گرے اور بلیک اینڈ وائٹ، سیدھا سیدھا اردو پہ میں آ جاؤں، اور وہ یہ کہ یہ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، یعنی ہمارے جیسے ہم کہتے ہیں مومن، وہ بھی کہتے ہیں مومن، اور ان کا مقصد ہے ہم کو دھوکہ دینا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ دھوکہ نہیں دے پا رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے سامنے جب یہ دعویٰ کیا گیا تو مومن پہچان لیتا ہے کہ یہ دل سے مومن نہیں ہے۔ اب وہ حدیث آپ کے پاس آئے گی کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ یہ بھی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ جب کسی نے کافر کو اس لیے قتل کر دیا کہ اسے معلوم تھا کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ صرف جھوٹا اور بناوٹی کلمہ ہے، قتل کر دیا۔ اور عام زندگی کی بات نہیں ہے، میدان جنگ کی بات ہے جہاں قتل ہی ہوتے ہیں۔ اور جب پیغمبر نے جب ڈانٹا اسے قاتل کو کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا جب یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کہا یا رسول اللہ وہ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو پیغمبر کا یہ جواب تھا یا یہ اعتراض تھا کہ کیا تم نے اس کا دل کاٹ کے دیکھا تھا؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ ایک طرف وہ پیغمبر کی ڈانٹ اور ایک طرف قرآن کریم کا پہلے صفحے پر یہ دعویٰ۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قرآن کوئی ناول نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی وقت گزارنے کی کتاب نہیں۔ لیکن یہ جو بالکل بیکار کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی انسان کا طریقہ
یہ پوری کتاب پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، پہلا صفحہ دیکھا، آخری صفحہ دیکھا، بیچ میں ایک آدھ صفحہ ٹٹول کے دیکھ لیا. تو قرآن کے پہلے صفحے ہی میں اعلان ہو رہا کہ یہ دھوکہ نہیں دے پائیں گے مومنوں کو، اور مومن پہچان لے گا کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے. ادھر اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کیا تم نے اس کا دل کاٹ کے دیکھا؟ بظاہر یہ دو مختلف باتیں ہو گئی ہیں، لیکن ابھی آج پہلی مجلس ہے نا، یہ موضوع ابھی آگے بڑھے گا. خلاصہ یہ کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آیت اور حدیث رسول کا کنٹراڈکشن ختم کرنا میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع صرف یہ کہ صاحب ایمان کے درمیان آ کے بیٹھنے والا، اور وہ وہی کہہ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کے الفاظ وہی ہیں جو ہمارے الفاظ ہیں، اس کا عقیدہ وہی ظاہر کر رہا ہے جو ہمارا عقیدہ، اس کا نظریہ وہی ہے جو ہمارا نظریہ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نمبر 1 یہ جھوٹا ہے. دوسری بات جو زیادہ اہم ہے، جھوٹ اور سچ کا معاملہ وہ جانے اللہ جانے. ہم داور محشر تو ہے نہیں کہ قیامت میں بیٹھ کر فیصلہ کریں. ہمیں تو اپنی عاقبت بچانا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے وہ اس سے ہمارا تعلق نہیں. ہمارا تعلق اس بات سے کہ قرآن نے کہا کہ عام مومن بھی اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. تو وہ زبان سے جب یہ کہہ رہا تو ہم کیسے پہچان پائیں گے کہ یہ زبان سے کہہ رہا ہے یہ دل سے؟ یہ ہے اس عشرے کی 9.5 مجالس کا خلاصہ. آدھی مجلس کا وقت تو میں نے نکال دیا کہ ہم کیسے اتنا یقینی طور پہ پہچان لیں گے کہ اللہ نے اپنے برابر ہم کو رکھ دیا. یہ لفظ کہیں غلط مفہوم نہ دے دے کہ اللہ نے کہا میں بھی دھوکے میں نہیں آیا، تم بھی دھوکے میں نہیں آئے. ہمیں اور آپ کو بتا دیا کہ دھوکے سے بچے، تو وہ کس طرح سے ہمیں اتنا یقین ہو گیا کہ کون سچا ہے کون غلط. اب یہاں پہ یہ تو میں نے کہا نا یہ 9.5 مجالس میں ہے، لیکن یہاں رکیے، یہاں رکیے. مومن کا تعارف، یہ میں پہلا صفحہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ عام طور پہ لوگوں کو یہ آیتیں تو زبانی بھی یاد ہوتی ہیں، لفظ بلفظ نہ صحیح لیکن کافی حد تک. کچھ چیزیں جب آدمی بہت زیادہ سنتا تو پوری اگر یاد نہ بھی ہو، دعائے کمیل ساری زندگی آپ نے سنی ہے، اگر دعائے کمیل بند کر کے رکھ دی جائے، اسمارٹ فون آپ سے چھین لیا جائے، پڑھو پوری دعائے کمیل، آپ نہیں پڑھ پائیں گے چند لوگوں کو چھوڑ کر. لیکن جب کوئی پڑھے گا ابھی وہ آدھا جملہ کہے گا، وہ پورا فقرہ یا جملہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. جب نماز عید میں ہوتا اس کا قنوت ایک مسئلہ بنتا ہے ہر سال، لیکن چونکہ ہر سال 18 مرتبہ یہ قنوت ہم نے سنا، 9 مرتبہ عید میں، 9 مرتبہ بقر عید میں، تو اب وہ اتنا انداز ذہن میں بیٹھا ہوتا کہ یاد نہیں ہے. لیکن جب پیش نماز نے ایک جملہ کہہ دیا اللہم علی الکبریاء، خود اگلا جملہ ہمارے ذہن میں آ گیا. تو اسی انداز سے یہ پہلا پیج قرآن کریم کا تو پورا یاد نہ صحیح، لیکن ایک اندازہ ہے کہ قرآن کی کیا آیتیں، مومنوں کے لیے کئی آیتیں آئی، کافر کے لیے صرف ایک آیت آئی، صرف ایک آیت. بظاہر جو سب سے بڑا مسئلہ وہ صرف ایک آیت آئی، ضرورت ہی نہیں ہے بیان کرنے کے، تو بالکل واضح طور پہ وہ خود ہی بتا رہا. وہ اپنا وزٹنگ کارڈ آپ کو دے رہا ہے کہ آئی ایم اے کافر، اگر یہ انگلش صحیح ہو تو وہ تو اپنا تعارف کرا رہا. ضرورت ہی نہیں ہے خدا کو اس کا زیادہ تعارف کرانے کی. پھر دیکھیے مومنوں سے زیادہ آیتیں پھر آئی ہیں منافقوں کے لیے. پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے پیج کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کو پہچاننا ضروری، خالی ضروری نہیں ہے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، ان کے دھوکے سے بچنا ضروری ہے. اور یہ کیوں ہے؟ بہت بنیادی باتیں ہیں آج، لیکن شاید آخر مجلس کے بعد آپ کی وہی حالت ہو جو کل میں پڑھ رہا تھا ٹورنٹو میں مجلس، بلکہ ٹورنٹو سے ملا ہوا علاقہ مسیساگا، فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ ٹورنٹو ہے کہ ٹورنٹو سے باہر ہے، وہاں پڑھ رہا تھا. اب وہاں کا جو مجمع تھا 21ویں صدی، پڑھے لکھے لوگ، اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹلیکچوئل سمجھنے والے، تو وہاں میں نے آخری مجلس میں پڑھا. مجھے پتا تھا بعد میں ہنگامہ ہو جائے گا اور لوگ یہی کہیں گے کس کو لا کے بٹھا دیا. جس کو یہ پتا نہیں ہے وہ سندھ و پنجاب کے دیہات میں مجلس پڑھ رہا ہے کہ 21ویں صدی کے ٹورنٹو میں سب ہنگامہ ہوگا، اس سے پہلے ہی میں نکل جاؤں. مجلس پڑھی اور اسی رات کی فلائٹ میں نکل گیا. اب جو کچھ وہاں ہوا وہ تو چائے بھی میں نے نہیں پی اور میں نکل آیا، لیکن اندازہ ہوا. یہاں میں نے پہلی مجلس کا میں ارادہ کیا ہے، شاید بات پوری نہ ہو تو کل کے شروع میں آ جائے گی. یہاں کا مجھے بخوبی اندازہ کہ جو لوگ مجلس میں آ رہے ہیں وہ جو کچھ بھی باتیں اور کامنٹس کریں گے، لیکن اس ٹائپ کا ہنگامہ نہیں ہوگا، دوسرے انداز کا ہوگا. تو خیر وہ بات جو وہاں آخری مجلس میں نے ڈرتے کہی اور ڈیلے کی، یہاں بالکل شروع میں عرض کر دینا ہے، وہاں تک میں جا رہا ہوں. لیکن اس آیت سے منافق قرآن کریم نے 2 باتیں بتائیں.
کہ مومن اسے فوراً پہچان لے گا اور کبھی دھوکے میں نہیں آئے گا. پہچانے گا اس لیے دھوکے میں نہیں آئے گا, پہچان نہیں پائے گا دھوکے میں آ جائے گا. تو اب یہ پھر ہمارا موضوع بنا مومن اور منافق کی پہچان, اور خاص طور پر اس اعتبار سے کربلا بہت اہم ہے. اگرچہ صحیح معنوں میں یہ کہا جاتا کہ مومن اور منافق کی جو پہچان ہوئی وہ جب پردہ ہٹا وہ سلو حسن کے ذریعے سے پردہ ہٹا امام حسن کی سلو نامے میں. لیکن میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کربلا کا جہاد خالی حسین نے نہیں کیا, حسن نے شروع کیا, حسین نے مکمل کیا. تو میرا جو جملہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے تو وہ ایک ہی چیز ہے, وہی ہمارے موضوع میں باتیں رہیں گی. ذرا میری سپیڈ بڑھ گئی, میں ذرا سا اپنے آپ کو سلو کر رہا ہوں. بعد میں آپ بتا دیجئے گا کہ شروع مجلس والی سپیڈ آپ کو پسند آئی یا جو آخر میں سپیڈ کروں گا آہستہ آہستہ, یہ بعد میں بتائیے گا بھی, میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. منافق یہ ہے اصل مسئلہ, اس کی پہچان اور اس سے دھوکہ نہ کھانا. اچھا اب یہ ہر آدمی جانتا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈاتا, اپنا جو ہے جو اپنا بن کے بیٹھا وہ زیادہ نقصان پہنچاتا. چنانچہ ایک مختصر سا ایسا واقعہ جو بچے کو بھی یاد ہے, وہ بچے ہیں نہیں کیونکہ پچھلے سال میں نے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر کے ان کے بالوں کو خراب کر دیا تھا, تو مجھے اچھی طرح سے اس دفعہ یاد تھا. میں پہلے سے ہی ارادہ کر کے ممبر پہ آیا تھا, لیکن خیر اب یہ ہے کہ بہت مشہور واقعہ, اور اس کو میں دوسرے واقعے سے ملاؤں گا, وہ اتنا مشہور نہیں. جو پہلا واقعہ ہے وہ اس اشرے میں تو آپ اتنی بار سنیں گے, کیونکہ یہ واقعہ اس امام کا ہے کہ جس کا یہ اشرا کہلاتا ہے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. کتنا مشہور واقعہ ہے امام کا. چوتھے امام کے حالات میں کہیں مجلس پڑھی جائے یہ واقعہ ضرور آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہشام بن امیہ کا حکمران حج کے لیے آیا, اور ہر ایک کی طرح سے اس کی بھی تمنا ہے کہ حج کر رہا ہوں تو حجر اسود کو جا کے بوسہ دے دوں. یہ ہر ایک کی تمنا ہے. چاہے اب ہر ایک کو یہ مسئلہ بھی پتا چل گیا کہ حجر اسود کو چھونا یا چومنا یا اس کے قریب جانا نہ حج میں ضروری ہے نہ عمرے میں ضروری, لیکن پھر بھی ایک تمنا ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ ہمیں جمناسٹک کے اعلیٰ ترین مظاہرے دیکھنے کو ملتے ہیں. ہم پریشان ہی رہتے ہیں حجر اسود کی جانب جاتے ہوئے, کوئی کندھے کے اوپر سے چھلانگ لگا کے جاتا ہے, کوئی ٹانگوں کے بیچ سے نکل کے جاتا ہے, وہ اس جذبے کی وجہ سے کہ ہر ایک کو حجر اسود کو بوسہ دینا. لیکن مجمع اتنا زیادہ تھا کہ کوشش کر کے تھک گیا. واقعہ مشہور میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا, اشارہ کر رہا ہوں. چلے خیر, اب مجمع ہے, مجبوری ہے, آدمی وہ چیزیں برداشت کر لیتا ہے جو سب پہ گزر رہی ہے, ہم پہ بھی گزرے. مگر یہ دیکھ کے ایک مرتبہ اس کے سینے پہ سانپ لوٹ گیا کہ ایک اور کوئی آیا, جیسے ہی وہ آنے والا صحن کعبہ میں قدم رکھتا ہے, مجمع جو ہے وہ کائی کی طرح چھٹ گیا, راستہ بنتا چلا گیا. وہ آگے بڑھا, حجر اسود کو بوسہ دیا. اب ایک مرتبہ اچھا یہ جانتا ضرور ہے کہ کون ہے, لیکن کبھی یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کسی کی توہین و تذلیل کرنے کا, جانتا ہے لیکن ایک مرتبہ کہہ رہا ہے کون آدمی آیا, اور کیوں آخر سارے مسلمانوں نے اس کو راستہ دیا اور مجھے نہیں دیا. یہ تو اس نے نہیں کہا لیکن یہ اس کے دل میں ہے. تب فرزدق برداشت نہ کر سکے اور وہ مشہور عالم قصیدہ پڑھا کہ اسی قصیدے پر بعض اوقات 24 محرم کی 1 گھنٹے کی پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے. واقعے کا جو پیغام ہے, میں مولا کی فضیلت کے حوالے سے یہ واقعہ 85 دفعہ پڑھ چکا ہوں, کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ امام بارگاہ علی رضا کی جو مجالس ہیں اس میں یہ تیسرا اشرا میں نے بہت دفعہ پڑھا, تو کئی بار. آج تو میں اپنے دوسرے موضوع کے تحت اس کو پڑھ رہا ہوں. یہ ایک واقعہ اور پھر ہمارے سامنے دوسرا واقعہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ راوی حج کر رہا. کافر سے اتنا ہم کو نہیں ڈرایا گیا جتنا منافق سے ڈرایا گیا, اور اس کو پہچاننے کا طریقے بتائے گئے, بلکہ پہلے اس کے پہچاننے کا حکم دیا گیا, پھر طریقے بتائے گئے. اب مختصر سی روایت پڑھ رہا ہوں, پھیلانے کو آؤں تو 2 گھنٹے اس پہ پڑھ سکتا ہوں. راوی حج پر گیا, اور جب وہ حج پر گیا تو اس نے منظر دیکھا کہ لوگ حج کر رہے ہیں, یعنی حج کا مطلب طواف کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں, اور ہر آدمی بے چین و بے تاب ہے. امام معصوم جب کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ اس عبادت کو افضل ترین طریقے سے انجام دیتے ہیں. بہت ساری عبادتیں ہیں جس میں اسلام نے 2 طریقے رکھے ہیں.
ایک ایزی طریقہ رکھا، ایک ذرا مشکل طریقہ رکھا. ایک جس زمانے میں اسکولوں میں پڑھا کرتا تھا، آج تو پورا سسٹم ہی چینج ہو گیا ہے. اس وقت ہم کسی پرچے میں ایگزام دیتے تھے تو 33 نمبر پہ پاس ہو جاتے تھے، لیکن پھر 75 پہ ڈسٹنکشن ملتی تھی، پھر 90 اور پھر 95. تو اب ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا گیا 33 والا کہ یہ کر لو، یہ بھی بہت ہے. لیکن خود امام معصوم تو وہ نہیں کریں گے، وہ تو 100 میں 150 نمبر والا طریقہ اختیار کریں گے، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور چاہے ان کے گھر کا حجاب ہو. حجاب میں یہ غلط فہمی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ شہزادی کا حجاب ایسا ہے، مجتہدین آج کوئی اور حجاب بتا رہے ہیں. تو خیر وہ ایک اصول میں اکثر اس لیے دہراتا رہتا ہوں کہ ہماری قوم کا آج ایک مسئلہ مراجی اور مجتہدین کی مخالفت بھی ہے جہالت کی وجہ سے. تو واپس آ جائیے کہ امام نماز پڑھیں گے کیا ہماری طرح پڑھیں گے؟ نہیں، جتنے بھی اس کے مستحبات ہیں. ہمارے یہاں بھی انڈیا پاکستان میں نمازیں اس طرح سکھائی جاتی ہیں کہ بہت سارے مستحبات آ جاتے ہیں، لیکن سارے تو نہیں آتے. اگر ہم کو سکھایا جائے کہ رکوع میں 70 ٹائم سبحان رب العظیم پڑھو یا رکوع میں 70 ٹائم سبحان رب الاعلیٰ، ہم 2 دن نماز پڑھیں گے، تیسرے دن نماز چھوٹ جائے گی. جیسے وہ جو امام کے صحابی نے ایک یہودی کو مسلمان کیا، 24 گھنٹے بھی وہ مسلمان نہ رہ سکا. اگلے صبح کو اس نے اسلام سے کان پکڑ کے چھوڑ دیا کیونکہ اس کو اتنا مشکل اسلام سکھایا. تو ہمیں بہت سارے مستحبات ہماری نماز میں ہیں، پھر بھی مکمل نہیں ہے. امام کے ہر عمل مکمل، مگر راوی نے دیکھا کہ حج کے طواف میں الٹا مسئلہ، حج کے طواف میں الٹا مسئلہ. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ سارا عالم اسلام طواف کر رہا ہے، یعنی خانہ کعبہ کے گرد گھومنا. اور وہی جو میں نے ابھی کہا ٹوٹا پڑ رہا ہے، ٹوٹا پڑ رہا ہے، ٹوٹا پڑ رہا ہے حجر اسود پر. حتیٰ حجر اسود کو بوسہ دینا جو مستحب ہے عام حالات میں، اور خاص حالات میں تو مستحب بھی نہیں ہے. جو ابھی میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ خاص حالات کی روایت، عام حالات میں بھی مستحب ہے. عام حالات کسے کہتے ہیں؟ پورا صحن خالی، کوئی نہیں حج کرنے والا، چند لوگ موجود ہیں، آپ بڑے آرام سے جا کے حجر اسود کو طواف کے ہر چکر میں 10 منٹ اس سے چمٹ کے کھڑے رہ سکتے ہیں. اور یہ کبھی گزرا بھی ہے یہ زمانہ، بہت پرانی بات نہیں. 80s کے اندر جو ہم لوگ حج کرتے تھے تو وہاں یہی کیفیت ہوتی تھی کہ آج جو زیارتیں لوگوں کے لیے قدم رکھنا مشکل ہو رہا، وہاں پوری رات ہم لوگ گزارتے. خواتین حتیم میں جانا چاہتی ہیں، آج نہیں جا پاتی. ملتزم پہ دعا کرنا چاہتی ہیں، نہیں کر پاتی. حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، نہیں دے پاتے. لیکن 80s تک یہ آخری زمانے کی ایک نشانی بھی ہے کہ آخری زمانے میں حاجیوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، یمن تک پہنچ جائیں گے. یہ مثال ہے دور و دراز کو سمجھانے کی. تو خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، البتہ پھر یہی نشانی آگے بڑھ کے مکمل کہاں ہوتی. اتنا مجمع ہوگا لیکن جس سال کے حج کے بعد امام آئیں گے اس سال حج ہی نہیں ہوگا. بہت مختصر لوگ جو مکے کے لوکل باشندے ہیں وہ حج کریں گے. خیر تو مجمع بڑھ کے پھر آخری زمانے میں ایک دم سے کم ہوگا، وہ ایک الگ موضوع ہے. واپس آ جائیے. تو اب ہر آدمی کی خواہش ہے، لیکن امام معصوم جو مکمل افضل ترین بہترین طواف کرتے ہیں، راوی نے دیکھا بہت کونے کونے سے، کافی مجمع سے دور ہٹ کے، جہاں مجمع تقریباً صحن میں مکمل ہوتا ہے، آخری صف میں سے طواف کر رہے ہیں. راوی کو حیرت ہوئی کہ امام کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے، ٹرائی بھی نہیں کر رہے، قریب بھی نہیں جا رہے. قریب آیا، وہ کہا کہ مولا فرزند رسول، اچھا یہ واقعہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا. اس لیے کہ اس واقعے میں امام کا نام مینشن کرنا تو بہت ہی ضروری تھا. جو واقعے کا پورا میسج ہے وہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب پتا چلے کہ کس امام کا واقعہ. تو یہ چھٹے امام کا واقعہ راوی نے دیکھا بہت دور دور رہ کے طواف کر رہے ہیں، جو انتہائی کمزور درجے کا مومن بھی نہیں کرتا ہے. ہر ایک کی خواہش ہے کہ حجر اسود کے قریب پہنچے. اب راوی قریب آیا اور قریب آنے کے بعد امام پر ایک اعتراض کیا. اچھا اب یہ اپنی جگہ تاریخ کا ایک اور واقعہ ہے کہ امام پر بھی اعتراض ہوا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب امام کی بیوی نے حج کیا
جو ساتویں امام کی والدہ تھی، چھٹے امام کی بیوی، ساتویں امام کی والدہ ام حمیدہ، تو انہوں نے جس وقت طواف کیا حجر اسود کو بوسہ دیا، اس پر بھی راوی نے اعتراض کیا، لیکن چونکہ 7 صفر ساتویں امام کے ولادت کی تاریخ آتی ہے، ایام اعظم میں ہم جشن نہیں مناتے لیکن ذکر امام کرتے ہیں، تو جب کبھی مجھے امام بارگاہ علی رضا میں چوتھا عشرہ پڑھنے کا موقع ملا جس میں 7 صفر کی ڈیٹ آتی ہے تو یہ واقعہ وہاں پڑھتا ہوں۔ آج پڑھنے میں قباحت نہیں ہے لیکن موضوع بہت پھیل رہا ہے، میرے ہاتھ سے باہر نکلا جا رہا ہے آج کا اپنا موضوع بھی، تو اس لیے میں صرف جو اصل واقعہ جو موضوع چھٹے امام سے پوچھا مولا، چھٹے امام پر بھی اعتراض ہوا حجر اسود کے حوالے سے، ساتویں امام کی والدہ پر، چھٹے امام کی بیوی پر اعتراض ہوا حجر اسود ہی کے حوالے سے، وہ الگ واقعہ، یہ الگ واقعہ، یہ میرا موضوع۔ کہا مولا میں نے کئی حج کیے، کئی عمرے کیے اور آپ کے بزرگوں کے ساتھ کیے، آپ کے جتنے بزرگ یہاں پہ آتے تھے حج یا عمرہ کرنے ہر ایک حجر اسود کو بوسہ دیتا تھا، ابھی تو ہمارے یہاں جب کبھی مجتہدین پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ یہی جملہ کہتا ہے کہ ہم نے آج تک نہیں سنا اور دیکھا۔ کس کے حوالے سے کہتا ہے؟ اپنے بزرگوں کے حوالے سے، دادا، نانا، باپ، انہی کو نہیں کہ نہیں دیکھا آج تک ہم، یا آج تک ہم نے نہیں سنا، اس سے مراد اس کی ہوتی ہے مثلا منبر پہ مجلس پڑھنے والوں سے نہیں سنا، جو کتابیں ہم نے پڑھی ہے وہ نہیں سنا، خود اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھ کے اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اس لیے اسلام میں نہیں ہوگا، جو ہمارے باپ نے نہیں کیا وہ اسلام نہیں، کیونکہ اسلام ہمارے باپ ہی لے کر آئے ہیں براہ راست عرش الہی سے، جو انہوں نے نہیں کیا وہ اسلام نہیں۔ صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں الٹی بات چل رہی ہے آج کل، ہمارے باپ کی نمازیں غلط ہیں، ہماری ماں کی نمازیں غلط ہیں، ہمارے دادا دادی کی نمازیں غلط ہیں، ہمارے نانا نانی کی نمازیں غلط ہیں، آج ہم پر ایک عجیب انکشاف ہوا کہ نماز کا اصلی طریقہ کچھ اور۔ میں بات پھیلانا نہیں چاہتا، اس لیے کچھ اشارے ایسے کر رہا ہوں جو معصومین کے زمانے کے واقعات ہیں۔ تو اب میں جو اصل جملہ میں نے کہا وہ سب سے زیادہ تو ذرا تکبر کا جملہ ہو گیا، لیکن خاصا مشکل وقت میں نے فیس کیا۔ تقلید کا مسئلہ جب کراچی کھارادر محفل جعفری تو اس وقت قبضہ تھا اس کے اوپر، خدام القرآن میں بیان کیا، آج تک ہم نے نہیں سنا اپنے خاندان میں، اور حجاب کے مسئلے جب بتائے تو عورتوں نے کہا ہم نے تو آج تک نہیں سنا، اور جب خمس کے مسئلے بتائے تو یہی جملہ تھا ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ کس سے نہیں سنا؟ امام سے ملاقات ہوئی نہیں؟ مسئلہ یہ کہ جو ہمارے پاس علماء آتے تھے یا جو مجلسیں ہم سنتے تھے یا جو ہمارے خاندان کے بزرگ تھے، یہی جملہ ہے جس کی وجہ سے پھر مراجع کے فتوے پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے نہ دیکھا نہ سنا تو اس لیے یہ لوگ غلط۔ مگر یہاں جو راوی ہے وہ تو کسی مرجع، مجتہد، خطیب، ذاکر، عالم، باپ، دادا، نانا کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ تو براہ راست امام کی بات کر رہا ہے۔ میں نے 5ویں امام کے ساتھ بھی حج کیا، میں نے 4تھے امام کے ساتھ بھی حج کیا، میں نے آپ کے بزرگوں کے ساتھ حج کیا، عمرہ کیا، طواف کی، اور میں نے آپ کے بزرگوں کا طریقہ بالکل الگ پایا آپ سے۔ اب یہاں بات دیکھیں کتنی سیریس ہو گئی، آئی وٹنس ہے معصومین کا، سننے کے بعد چھوڑیے، آنکھوں دیکھی بات بتا رہا۔ مولا نے کہا کیا فرق تجھے نظر آ رہا ہے؟ چھٹے امام نے کہا کہ جب وہ لوگ حج اور عمرے پہ آتے تھے تو وہ اپنے طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کے پاس جا کے اس کو بوسہ دیتے، اور آپ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگا رہے ہیں، طواف کا مطلب ہے آپ اتنا دور رہ رہے کہ حجر اسود کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ اب جو امام کا جواب ہے وہ میرے اس سوال کا بھی جواب کہ کافر سے زیادہ اسلام منافق کو پہچانوانے میں کیوں دلچسپی رکھتا، اور کیوں ہم سے کہتا ہے کہ اس کو زیادہ پہچانو، کیوں اسلام کا زیادہ انٹرسٹ منافقین کے حوالے سے۔ اور پھر جو کل سے مجلس شروع ہوگی کہ کربلا میں کافروں کا اتنا تعارف نہیں کرایا گیا، کربلا میں تعارف کرایا ہی نہیں گیا کافروں کا، منافقوں کا، کیوں؟ آخر وہ جو بات ہے اس کا مختصر جواب یہ، امام معصوم نے فرمایا مگر ایک فرق اور ذہن میں رکھ، اور وہ یہ کہ میرے بزرگ جب طواف کے لیے آتے تھے، یعنی 5ویں امام یعنی 4تھے امام، تو سارا عالم اسلام اور سارا مجمع ان کو پہچانتا تھا، چنانچہ وہ ان کو راستہ دیتے، وہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ جگہ دیتے تھے۔ 4تھے امام کا تو ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن ہر امام معصوم کا یہی طریقہ کار ہے، ادھر قدم رکھا انہوں نے صحن میں
اور ایک بار مجمع. اب یہاں مومن، منافق، مسلمان، کافر، دشمن اہل بیت، محب اہل بیت، کسی کا کوئی فرق نہیں ہے، سب نے راستہ دی. اور آج یہ حالت ہے کہ کوئی مجھے نہیں پہچانتا، کسی کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں. چنانچہ اب اگر میں حجر اسود کو بوسہ دینے جاؤں گا تو میری وجہ سے باقی مسلمانوں کو اذیت و تکلیف ہوگی. آپ کتنی احتیاط کے ساتھ جائیں، کسی کو آپ کی کونی لگے گی، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پیر پہ آپ کا پیر جائے گا، کسی کے بدن سے آپ کا ہاتھ ٹکرائے گا، کسی خاتون کی بے حرمتی ہوگی، عورت کی وجہ سے کسی مرد کی بے حرمتی ہوگی. یہ سب ہوتا. امام نے فرمایا حجر اسود کو، اب یہ فقہی مسئلہ آ گیا، حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن کسی بھی مومن اور مسلمان کو تکلیف دینا اور اذیت دینا یہ حرام اور گناہ ہے. اس مستحب کا کوئی فائدہ نہیں جس کے نتیجے میں کوئی حرام کرنا پڑے. بہت اہم یہ اصول ہے فقہ کا. سینکڑوں مسئلے تو اس ایک جملے کے اندر آ گئے، لیکن اس وقت جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا اصول جو امام نے بتایا تو اس کے اندر آغاز جہاں سے کیا، یہ بہت اہم اصول. سینکڑوں باتیں آ جاتی ہیں، شیخ سعدی کا واقعہ بھی آ جاتا، اور جو ابھی میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ بھی آ جاتی ہے، جو ابھی کہنے جا رہا ہوں، بس آ رہا ہوں اس کے اوپر. لیکن پہلے یہ بات پوری ہو جائے. اب اس جملے میں آغاز جہاں سے امام نے کیا وہاں کیا فرق بتائے. چوتھے اور پانچویں کو مجمع پہچانتا ہے، احترام سے راستہ دیتا ہے، چھٹے کو نہیں پہچانتا. جبکہ آج آپ دیکھیں تو دنیا میں ہمارا تعارف چھٹے کی وجہ سے زیادہ ہم جعفری کہلاتے ہیں، ہم فقہ جعفری کہلاتے ہیں. پانچویں اور چوتھے کے حوالے سے مومنوں کی بات نہیں ہے، غیر مومنوں کی ہمارا اتنا تعارف. آج الٹا مسئلہ. لیکن جب خود امام تھے، چھٹے کو لوگ نہیں پہچان رہے تھے، پانچویں اور چوتھے کو اتنا پہچان رہے تھے کہ حج کا مجمع جس میں کوئی کسی کا خیال کر بھی نہیں پاتا. فرق کیا؟ فرق یہ کہ پانچویں اور چوتھے امام بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کے دور میں تھے، جو کھلے کھلے اہل بیت کے دشمن تھے. وہ کھلے کھلے اہل بیت کے دشمن تھے، صاف صاف کہتے تھے لا عبد بنی ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ سب بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا. کہاں کا قرآن، کہاں کی وحی، کہاں کی نبوت، کہاں کا فرشتہ، کھلے کھلے دشمن. چھٹے امام جس زمانے میں تھے وہ بنو عباس کا زمانہ تھا. بنو عباس جن کا ہمیشہ یہ کہنا تھا، بلکہ ان کو اقتدار ملا ہی اس نعرے پر تھا، رضا لآل محمد، کہ ان لوگوں نے آل محمد پہ بہت ظلم کیے، ہم آل محمد کو ان کا حق دلوائیں گے. اسی بات پر ان کو اقتدار ملا. لیکن جب حکومت مل گئی کہا ہم ہی تو ہیں آل محمد. اور بار بار یہ واقعات آپ سنتے ہیں نا کہ بنو عباس کے حکمران، کبھی منصور، کبھی ہارون، کبھی مامون، اپنے زمانے کے امام سے کہتا ہم میں آپ میں فرق کیا ہے؟ رسول کے دو چچا تھے، ایک عباس تھے ان کی اولاد میں ہم، ایک ابو طالب تھے ان کی اولاد میں آپ ہیں. پھر ایک جملہ بھی ٹانک دیتے تھے جو مختلف انداز سے آج بھی کہا جاتا ہے، رسول کے دو چچا، ایک عباس ہیں ان کی اولاد ہم ہیں تو بنو عباس، ایک ابو طالب ہے ان کی اولاد آپ ہیں تو آل ابی طالب. بالکل برابر کا پیغمبر سے رشتہ ہے. بلکہ یہ جملہ بڑھا دیتے ہیں، آپ تو جس چچا کی اولاد ہیں، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، میں ان کا جملہ دوہرا رہا ہوں، آپ جس چچا کی اولاد ہیں وہ تو آخر وقت تک مشرک و کافر رہے، اور ہم جس کی اولاد ہیں وہ کلمہ پڑھ کے پیغمبر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. تو جس کی اولاد ہم ہیں چچا وہ بھی ہیں، لیکن فضیلت والے چچا. جس کی اولاد آپ ہیں وہ بھی چچا ہیں، لیکن نعوذ باللہ جہنم میں جلنے والے چچا. تو ابھی جو آج بھی بار بار یہ بات کہی جاتی ہے بنو عباس، فرق کرنے کے لیے اور اپنی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے. میرا یہ عقیدہ قطعاً نہیں ہے جو آپ تو سمجھ رہے ہیں میرے انداز سے. تو میں یہ اعلان کیوں کر رہا ہوں یوٹیوب کے مجاہدوں سے، جو تقریر میں سے ٹکڑے کاٹ کر ایک کلپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ دے دیتے ہیں، ایک کلپ فیس بک پہ پوسٹ کر دیتے ہیں، ایک کلپ یوٹیوب پر، اس میں آئے گا دیکھیں مولانا کہہ رہے ہیں ابو طالب نعوذ باللہ مشرک تھے. وہ جو ٹکڑا کاٹا جائے گا نا اس کا جملہ تو یہی ہوگا، اور بالکل سچ ہوگا. میں کہہ رہا ہوں، میرا انداز ہے، جو لوگ مجھ کو زندگی بھر سن چکے ہیں ان کو میرا انداز پتا بھی ہے، سچ بھی ہے. لیکن میں کہہ کیا رہا تھا یہ تو اس میں کہا دیا جاتا ہے، ایک کلپ خالی آپ کے پاس آتا ہے واٹس ایپ کے اندر. تو خیر میں واپس آ جاؤں، لیکن کیا کروں، ایسا مسئلہ آج کل ان لوگوں نے، ان مجاہدین نے ہمارے لیے پیدا کر دیا ہے کہ صحیح پڑھنے والا بھی پڑھ نہیں پاتا ہے، جگہ جگہ رکنا پڑتا ہے. واپس آ جائیے. تو بنو عباس
ہم ہیں آل محمد، بلکہ ہم وہ آل محمد ہیں جو آپ سے افضل آل محمد۔ پھر وہ امام کے جملے آپ کو یاد ہیں کہ امام نے کہا اچھا یہ بات ہے، یہ بتاؤ اگر آج رسول آ جائیں اور کہیں کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خوشی سے اچھل پڑا، یہ تو میرے لیے سب سے بڑی کامیابی۔ پیغمبر کسی کی بیٹی لے لینا، پھر اس کی حالت دیکھا کریں اس کا انداز کیا ہوتا، تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی کامیابی اور سعادت ہے۔ امام نے کہا لیکن پیغمبر ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے، کیونکہ ہماری بیٹی پیغمبر کا خون ہے، قیامت تک کی ہماری ہر بیٹی رسول پہ حرام ہے، تمہاری بیٹی حلال ہے۔ اب اتنا سا لفظ کہ اگر کوئی عورت پیغمبر پہ حلال ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رشتہ قربت کا نہیں ہے، قریب نہیں ہے، ذرا دور کا رشتہ۔ یہی دلیل جو ہے کافی ہے بنو عباس کا نظریہ توڑنے کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ عام آدمیوں کو تو انہوں نے یہ کہہ کر، اب وہ عام آدمی، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ بھی چچا وہ بھی چچا، یہ چچا تو مسلمان ہو گئے تھے، وہ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا یہ اپنے تھے، یہ اپنے گھر والے تھے، یہ اپنے خاندان والے تھے، یہ اسی فیملی ٹری میں تھے۔ انہوں نے زیادہ نقصان پہنچا دیا آل محمد کو، نقصان کی بات کر رہا ہوں، ان کے رتبے کو کم نہیں کر پائے، اور بنو امیہ نے نہیں پہنچا پائے۔ بنو امیہ اپنے تمام مظالم کے بعد کون سا ظلم انہوں نے کم کیا؟ پروپیگنڈا بھی کیا، تلوار بھی چلائی، قید خانوں میں بھی ڈالا، بازاروں درباروں میں قیدی بنا کے بھی لے گئے، سب کچھ کیا، پھر بھی عام معاشرہ چوتھے امام کو پہچان رہا ہے۔ اور بنو عباس نے آل محمد کا نعرہ لگایا، مگر اپنے تھے نا، اپنے سے مطلب آل محمد اسی خاندان بنی ہاشم کے تھے نا، تو اتنا نقصان پہنچایا کہ آپ مسلمان چھٹے امام کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ تو خیر اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنے اپنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ 1400 سال کے جو فتوے ہمارے خلاف لگے، انہوں نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا جتنا واٹس ایپ اور یوٹیوب کے اپنے مجاہدوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ ایک خاص وجہ سے میں یہاں تک لایا بات کو۔ میں نے جو تحقیق کی تھوڑی سی، لیکن میں آئی ٹی کا آدمی نہیں، مجھے یہ ساری چیزیں نہیں معلوم، لیکن جو تھوڑی بہت تحقیق کی تو اندازہ ہوا کہ یہ چیزیں پھیلانے والے اپنے مومنین ہوں گے کچھ لوگ، لیکن کتنا اس کے اندر غیروں کا دخل ہے جو اپنے بن کر، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کسی شیعہ نے شیئر کیا ہے، یہ تو کسی مومن نے مجلس کا کلپ بھیجا ہے، وہ کون ہے اس پردہ زنگاری کے پیچھے؟ ذرا تحقیق کریں تو پتہ چلے گا، لیکن وہ چھپ کے آتے ہیں۔ وہ کفر کا فتویٰ دینے والا کھل کے آتا، اور یہ چھپ کے آ رہے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا، مگر میرا موضوع فی الحال ہمارا نقصان نہیں ہے۔ اصل اسلام کافر سے زیادہ نقصان ہوتا ہے منافق کے ذریعے سے۔ اب میں بالکل موضوع سے بظاہر ہٹ کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات اصولاً 2-3 دن کے بعد آنی چاہیے تھی، جو تقریر جس ترتیب کی آج ہو گئی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کل تو اتنے مومنین نہیں آئیں گے۔ آج تو ماشاءاللہ ویک ڈیز کے اندر بھی اور ایسے حالات میں بھی اتنے مومنین آ گئے، تو اس کو مکمل کر لوں۔ اب مومن اور منافق، چوتھے امام دشمنوں کے ماحول میں جگہ مل گئی۔ چھٹے امام جو خود اپنے آپ کو امام کا کزن کہتے ہیں نا، 2 چچا ایک آپ ایک ہم لوگ آپس میں کزن، انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اچھا، اس کو میں ایک اور جملے میں پیش کر دوں، اور بس پھر جو آج کی بات مجھے عرض کرنا، ایک جملہ اور بھی یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو ابھی میں نے حالات بتائے، واقعات بتائے، یہ پاسٹ ہے، ہمارا ماضی، گزرے ہوئے حالات۔ ہمارا جو فیوچر ہے اس میں بھی یہی جملہ آیا ہے روایت میں۔ انتہا سے زیادہ صاحبان ایمان کے 2 دشمن ہوں گے، ایک کا نام سفیانی ہوگا، ایک کا نام دجال ہوگا۔ سفیانی ایک مومن کا ایمان نہیں خرید پائے گا، دجال 2/3 صاحبان ایمان کو ایمان سے ہٹا دے گا۔ فرق کیا ہے؟ سفیانی آئے گا بنو امیہ کے طریقے سے، کھلا دشمن بن کے اوپنلی اعلان کرے گا۔ اس کے اعلانات آپ نے سن لیے ہیں، اتنا آج کل پڑھا جاتا ہے کہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کھلم کھلا میں ان کا دشمن ہوں، جس کا نام علی اور فاطمہ قتل کر دو، وہ کھلم کھلا دشمن قتل کرے گا۔ مگر قتل ہونا تو ہمارا نقصان نہیں ہے نا، بیٹوں کا مارا جانا تو ہمارا نقصان نہیں ہے نا، یہ تو ہماری کامیابی ہے۔ فزتو برب الکعبہ ہم کہتے ہیں۔ نقصان ہے کہ واقعاً اگر کچھ نہ دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں چھینا گیا، ایمان چلا گیا، یہ ہے اصل نقصان۔ وہ دجال پہنچائے گا،
اور فرق کیا ہے دونوں کی ٹیکنیک میں، یہی آج کا موضوع تھا. اس پر بھی سفیانی اور دجال پہ، یہ ہمارا مستقبل ہے، فیوچر. تو ماضی میں نے 2 اماموں کے واقعات، خالی 2 واقعات نہیں ہیں، بہت سارے، لیکن 2 ہی کافی ہیں، بہت ہی مختصر پیغام مل جاتا. اور ہمارا مستقبل، اب دونوں کا فرق ایک جملہ. سفیانی صاحبان ایمان کو عقیدے کا نقصان پہنچانا چاہے گا طاقت کے ذریعے. طاقت کے ذریعے مومن کبھی کسی آگے نہیں جھکا. جس کے سامنے کربلا کی مثال ہو کہ 18 سال کا اکبر بھی قربان ہو جائے اور زینب کی چادر بھی، وہ مومن تو کبھی نہیں جھکے گا. دجال نقصان پہنچائے گا عیاشیوں کے ذریعے. ہاں، وہاں پہ مومن ہتھیار ڈال دیتا. اب ایک حدیث، اس کا ایک چھوٹا سا انٹرپریٹیشن، اور پھر باقی موضوع اسی انداز سے کل سے آگے بڑھے گا. ابھی ٹورنٹو کی آخری مجلس سنڈے کو تھی. وہاں پہ سیٹرڈے سنڈے چھٹیاں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں. ایک ایسے مومن میری مجلس میں آئے جنہوں نے شروع میں مجھے بہت سنا، 15 سال سے مجھے نہیں سنا. پھر وہ اس مجلس میں آ گئے کہ مولانا ابھی بھی 40 سال کے بعد بھی آپ کی گاڑی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے، وہی حجاب اور وہی نماز، ان چیزوں کے شوقین، لیکن کہہ رہی ہو کچھ آگے بڑھیے نا، کچھ اور ترقی کیجیے. آج بھی آپ وہی ہو، وہی انداز، اتنی ہی سختی. اب تو بوڑھا ہونے کے بعد اور میچورٹی کے بعد ذرا سی نرمی آ جانا چاہیے نا. وہ نرمی یہاں پہ آ گئی. ان معنوں میں کہ وہاں تو سانپ اور بچھو چل رہے تھے اور قبر کے کوڑے پڑ رہے تھے، وہ آج نہیں آ پائے. آ جائیں گے، ابھی 9 دن ہیں. لیکن جو بات مجھے کہنا تھی وہ یہ تھی کہ راوی نے امام سے پوچھا ایک سوال، بہت اہم سوال. اس پہ تو مجھے پوری ایک مجلس قائم کرنا تھی. اب مجلس کا وقت تو نہیں ہے، حدیث سن لیجئے، یہ اور آگے بڑھے گی. لیکن ایک پیغام آج مکمل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ فرزند رسول منافق، اس کی اہم ترین پہچان بتائیے. امام نے فرمایا وہ غنا کا، گانے کا بہت شوقین ہوگا. کیونکہ امام نے ریزن دیا. ایک تو امام ایک اعلان کر دیں، ایک سٹیٹمنٹ دے دیں، ہمارے لیے وہ بھی کافی ہے. لیکن امام وجہ بتا رہے، ان الغنا ينبت النفاق كما ينبت الماء الزر. گانا وہ چیز ہے کہ اگر مسلسل سنا جائے تو جو منافق نہیں ہوتا ہے، مومن ہے. گانا دل میں نفاق کو اگاتا ہے، اگاتا ہے کما ينبت الماء، جس طرح بارش پانی گرتا ہے تو زمین سے فصلیں اگتی ہیں. تو جو نہ بھی ہو منافق، مسلسل سنے گا غنا تو اس کے دل میں خود بخود نفاق آنے لگے گا، وہ منافق بننے لگے گا، چاہے اس کی خواہش ہو چاہے اس کی خواہش نہ ہو. مادی دنیا میں تو اس کی بہت مثالیں. آپ کی خواہش نہیں ہے کہ خدا ہر مومن کو بچائے، لیکن آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کو ہارٹ کے پرابلم، لیکن اگر آپ وہی کولیسٹرول والے کھانے کھائیں گے، وہی نہاری کھائیں گے، وہی پھجے کے پائے کھائیں گے اور وہی روغن سے بھرے ہوئے کھانے کھائیں گے، آپ کی خواہش نہیں ہے، بیماری ہو جائے گی. وہ اپنی خواہش سے نہیں ہوتی کہ جی ہماری تو نیت نہیں تھی، چیز ایسی استعمال کر رہے، ہماری تو نیت نہیں تھی منافق بننے کی. ارے جب مسلسل گانا سن رہے ہو تو گانے کا تو کام ہی ہے کہ دلوں میں نفاق پیدا کرتا. دجال گانا لے کر آئے گا. اب میرا موضوع دجال ہے بھی نہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں جو باتیں مشہور. آئیے اب یہاں پہ جو بات مجھے کہہ کے مکمل کرنا ہے، جب میں کافی عرصے سے پاکستان سے باہر ہوں، جب یہ اطلاع ملتی تو پھر آج کے خطبے کے بعد دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی، آیت تطہیر. وہ کیوں تلاوت کی تھی؟ اس پہلو سے نہیں جو آپ ساری زندگی مجلسوں میں سنتے ہیں، جہاں پہ پیغام مکمل ہوتا ہے اس کے آگے سے. بھئی اہل بیت کون ہے، ارادے کا کیا مطلب ہے، تطہیر کسے کہتے ہیں، رزق کسے کہتے ہیں، یہ ساری زندگی آپ نے مجلسوں میں سنا. اب پاکیزہ ترین، کائنات کی پاکیزہ ترین مخلوق ہے نا، اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو منافق کو اور یہ جو غنا ہے اس کو ملائی. غنا بہت پڑھا جاتا اور میں پڑھوں گا بھی، آج نہیں. تو یہ آج ذکر کیوں آ گیا؟ اس لیے آ گیا کہ ہمارے یہاں اردو میں پہلے ایک محاورہ تھا، وہ ختم ہو گیا شاید. تو غنا پر تو اتنا پڑھا جاتا ہے کہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ کتنے ایسے مومنین ہیں جن کے گھر میں کبھی یہ غنا کی آواز نہیں گونجی، ان کو بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ غنا کسے کہتے ہیں، کبھی سنا ہی نہیں. اب ہیں مثالیں. لیکن پہلے ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، ایک غنا کا بڑا بھائی. چھوٹا بھائی تو جو لوگ عمل بھی کر رہے ہیں انہوں نے بہرحال پیغام تو سن رکھا، یعنی جو لوگ یہ گناہ کر بھی رہے ہیں
ایک اس کا بڑا بھائی بھی ہے. آج بڑے بھائی کی جانب متوجہ کرنا ہے، وہ تو چھوٹی سی بات تھی اس لیے، لیکن چونکہ وہ آیہ تطہیر میں اہل بیت کی طہارت کے بالکل خلاف جا رہی. اہل بیت کی طہارت کے خلاف کوئی دشمن جائے، منافق جائے، کافر جائے، سمجھ میں آتا ہے جب مومن جائے. یقیناً لا علمی، جان بوجھ کے نہیں. اب وہ کیا ہے اس کا بڑا بھائی؟ جیسے ہمارے ہاں پہلے عبادتوں کے حوالے سے ہوتا تھا نماز روزہ. قرآن میں نماز کا میچ زیادہ زکوٰۃ کے ساتھ. ایک دو ہی آیتیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس میں بھی ڈائریکٹ روزے کا نام نہیں، لیکن بہرحال ہے ایک آدھ جگہ. لیکن نماز کے ساتھ قرآن کی میچنگ ہے زکوٰۃ. نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ. ہمارے اردو میں ہے نماز روزہ. بھئی فلاں آدمی بہت متقی پرہیزگار ہے، نماز روزے کا پابند. فلاں بچی بہت اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، اور پابند ہے صوم و صلات، نماز روزہ. گناہوں کے اندر اسی طرح سے دو گناہ ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں، ناچ گانا. اس میں بھی ناچ پہلے ہے، گانا بعد میں. اب وہ گانا ہے غنا، وہ ہے چھوٹا بھائی جس کی اتنی خرابی آپ سنتے ہیں، اتنا عذاب آپ سنتے ہیں. شب معراج کی روایت ہے اور بہت ساری روایت. اس کا اس سے بڑا بھائی ہے ناچ، ڈانس. گناہ کبیرہ میں شامل ہے. آیت اللہ سیستانی کی وہ کتاب دیکھ لیجئے جس میں جدید مسائل، الفقہ للمغتربین، کوڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ویسٹ، جدید فقہی مسائل. یہ 3 زبانوں میں ترجمہ ہے، تو میں نے تینوں میں نام لے لی. ترجمہ تو فرینچ میں بھی ہے، فرینچ مجھے بولنا نہیں آتی ہے، لیکن جدید فقہی مسائل بالکل آخری میں جائیے، آخری چیپٹر، اس کی ہیڈنگ ہی ہے الموسیقی والغنا والرقص. چیپٹر کا نام ہے میوزک، سانگز اینڈ ڈانس. اور پھر اس کے بعد اس میں تینوں گناہوں کو اسی طرح سے سمجھایا. ان تینوں میں سب سے چھوٹا، وہ چھوٹا بھی بہت بڑا. پاکستان میں ایک شہر ہے میاں والی، وہاں کا جو سب سے چھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 6 فٹ کا، کیونکہ وہاں نارملی لوگوں کے قد ہے 7 فٹ. تو وہ جو 6 فٹ ہمارے یہاں آ جائے تو سارا مجمع دیکھے یہ کون آ گیا، وہ وہاں چھوٹا مانا جاتا ہے. مثلا یا حج میں ہم لوگ جاتے ہیں تو نائجیریا والے، تو وہ چھوٹا بھی بہت بڑا. لیکن وہ جب 3 میں مقابلہ، پہلے انہوں نے میوزک سے سٹارٹ کیا، ان 3 میں چھوٹا. پھر اس کے بعد گانے پر گئے، الغنا، وہ اس سے بڑا گناہ، گناہ کبیر. پھر اس سے بڑا گناہ ہے ڈانس. اسلام میں حرام ہے، گناہ کبیرہ. اور ڈانس کی 3 قسمیں ہیں، صرف ایک جائز ہے، باقی 2 آغا سیستانی کے ہاں تو حرام. پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی تو سمجھ میں آ جاتی ہے، مکس گیدرنگ میں ڈانس، وہ تو ہے ہی حرام. اس کے بعد آتا ہے نہیں، عورتیں عورتوں میں کوئی ڈانس کریں، مرد مردوں میں کریں، وہ بھی حرام ہے آغا سیستانی کے فتوے میں. صرف وہ جو اجازت ہے کہ بیوی شوہر کے سامنے ڈانس کرے، صرف شوہر ہو، کوئی اور نہ ہو تو اجازت. یہ کم ہوتا ہے کیونکہ عورتیں اپنے شوہروں کو نچانے کی عادی ہوتی ہیں انگلیوں کے اوپر، لیکن بہرحال وہ ایک جائز چیز ہے. پہلے 2 حرام. بلکہ جب یہ مسئلہ انہوں نے لکھا، آغا سیستانی کی اس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں. پتہ نہیں یہ ہمارے یہاں کے بچے ایکسپرٹ نہیں ہیں. ابھی میں یہی تو آخری مجلس میں پڑھ رہا تھا، جو اس ایج کے بچے تھے یا ذرا بڑے، ان کے اسمارٹ فون نکل آئے، کھٹا کھٹ آغا سیستانی کی ویب سائٹ کوڈ آف پریکٹس کھل گئی. ابھی مسئلہ میں نے پورا بھی نہیں کیا، اور بچوں نے دیکھ لیا اور دیکھا کہ واقعاً جو مولانا کہہ رہے ہیں لفظ بلفظ وہی لکھا ہوا. تو اس میں پہلے بتایا یہ گناہ کبیرہ، اور پھر 3 قسمیں بتائیں کہ پہلی قسم تو بالکل حرام ہے، دوسری احتیاط واجب پہ حرام ہے، تیسری کی اجازت. اس کے بعد پھر لوگوں کے کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال، ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں بچے جس اسکول میں ہم نے داخل کیے ہیں وہاں میوزک اور ڈانس سکھایا جاتا ہے. میوزک، ایک ڈانس. کہا لا یجوز، جائز نہیں ہے وہاں پہ بچوں کو پڑھانا. پھر بات بہت بڑھے گی. انہوں نے، ان کا سوال بھی اتنا تھا، جواب بھی اتنا ہے، پھر مجھے وضاحت کرنا پڑتی ہے. لیکن اس کے بعد اگلا سوال کہا کہ یہ دیکھیں سوال ہے، آپ جا کے دیکھ لیں. عربی میں تھا حفلہ. آپ کو معلوم ہے عربی میں حفلہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسی فنکشن ہے، کوئی خوشی کی تقریب ہے، کوئی سیلیبریشن ہے، شادی ہوگی، برتھ ڈے ہوگی. تو وہاں پہ ایک مکس گیدرنگ ہے. عورتیں ڈیسنٹ لباس میں، لباس ان کے بالکل ٹھیک،
اور ہر شخص صرف اپنی بیوی کے ساتھ ڈانس کر رہا. مجھے تو نہیں پتا ڈانس وانس کا، تو میں شوقین ہی نہیں ہوں، بلکہ معلومات بھی نہیں. سوال سے مجھے پتا چلا کہ ویسے ڈانس ہمیشہ دوسروں کی بیویوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، تبھی تو اس نے خاص طور پہ مینشن کیا کہ اس خوشی کی تقریب میں ہر شخص اپنی بیویوں کے ساتھ ڈانس کر رہا. تو اب وہ تو سوال آگے بڑھے. میں نے کسی مومن سے کہا تو پھر اس میں فائدہ کیا ہوا اگر اپنی ہی بیوی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے؟ اس نے کہا مولانا آپ کو نہیں پتا، داغ دہلوی کا مصرع دوہرا دیا، ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں، کہ آپ کبھی اس مرحلے سے نہیں گزرے تو آپ کو نہیں پتا. خیر، تو سوال کہا کہ ہر شخص صرف اپنی بیوی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے، عورتیں بھی، بیویاں بھی بہت ڈیسنٹ لباس میں. کہا لا یجوز، حرام، فعل حرام اور گناہ ہے. بیوی ہے تو کیا ہوا اگر ایسی گیدرنگ ہے کہ جہاں پہ دوسرے لوگ ہیں، ابھی آپ نے سنا حتیٰ ساری عورتیں ہوں تب بھی جائز نہیں، اور سارے مرد ہو تب بھی جائز نہیں، یہ حرام. چلیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کو کم معلوم. گانے کی خرابی زیادہ معلوم، ڈانس کی خرابی ذرا کم معلوم. خاص طور پہ ہمارے ہاں کراچی میں جب شادیاں ہوتی تھی، شادیاں تو ابھی بھی ہوتی ہوں گی، بغیر شادی کے کوئی تھوڑی لوگ رہ رہے ہیں، لیکن جس زمانے میں میں تھا وہاں ایک مہندی کی تقریب ہوتی تھی، وہ ہوتی ہی ڈانس پر تھی. یہاں کی لڑکیاں اور وہاں کی لڑکیاں، یہاں کے لڑکے اور وہاں کے لڑکے، اور یہاں کے لڑکے لڑکیاں، وہاں کے لڑکے لڑکے، اس میں مقابلہ ہوتا تھا، یعنی لڑکی والے اور لڑکے والے. تو یہ والی تقریب تو تھی ہی مکمل ڈانس کی تقریب، اور بڑے دھوم دھام سے ہوتی. اچھے خاصے سمجھدار سوبر قسم کے شریف گھرانے بھی اس موقع پہ بہک جاتے تھے. اچھا، یہ ساری باتیں جو ہے نا میں نے کہا آرام آرام سے کرنا تھا، لیکن جو مجمع بھاگے گا نا آج، وہ کہاں سے میں لے کے آؤں گا تو بات کر دوں. اور پھر مزید جو چھوٹی چھوٹی اس کی باتیں ہیں اور بھی بہت سارے، کیونکہ بات کہاں سے چلی ہے؟ منافق. تم منافق نہیں ہو، تم گانا سنتے رہو بن جاؤ گے. جب گانے سے بن جاتے ہیں تو گانے کا بھی بڑا بھائی ہے. اب آئیے اس میں آخری بات جو میں آیت، اچھا ابھی تک جو کچھ میں نے کہا اس کا آیت تطہیر سے تو کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، گناہ ہے، نفاق ہے، منافق کی پہچان ہے. بلکہ جو جملہ میں اپنی مجلس کا عنوان رکھتا ہوں، منافق بنانے کی فیکٹری، پھر اس میں گانا اور میوزک اور ڈانس تینوں آتے ہیں. اگر یہ عنوان ہو کہ گانے کا مسئلہ شرعی بتائیں گے، کون وہ کیسٹ سنے گا؟ اب تو کیسٹ نہیں، یوٹیوب کون سنے گا؟ جب وہ منافق بنانے کی فیکٹری تو ذرا سا چٹپٹا سا عنوان لگتا. خیر، تو لیکن یہاں پہ آج وہ نہیں. آج میں نے کہا میں نے آیت تفسیر کیوں تلاوت کی؟ چلے، آیتیں میں بہت تلاوت کرتا ہوں، بیان کا موقع نہیں ملتا، لیکن میں نے کہا آج کے موضوع کا اس سے تعلق ہے، اس لیے یہ آیت کل تلاوت نہیں ہو پائے گی. اس کا تعلق یہ ہے کہ اہل بیت پاکیزگی کی اعلیٰ ترین منزل پر ہے. ان کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس بھی لفظ نہیں ہے، بلکہ میں کہوں شاید قرآن میں بھی بس یہ جو لفظ عربی کا ہے وہ آ گیا، ورنہ پاکیزگی تو اس سے بھی بلند. اہل بیت طہارت اللہ نے اعلان کیا ہے، لفظ طہارت میں بھی وہ طاقت نہیں ہے جو اہل بیت کی پاکیزگی. تعجب مجھے اس وقت ہوا جب مجھے پتا چلا مولا علی کی ولادت 13 رجب بھنگڑا ڈانس جو ہے اس کے ذریعے منائی جاتی ہے. 3 شعبان کراچی کی شیعہ بستیوں میں سڑکوں کے اوپر ڈانس ہو رہا ہے. کیوں؟ آج آقا حسین پیدا ہوئے ہیں. 15 شعبان صاحبان ایمان ڈانس کر کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج امام زمانہ پیدا ہوئے ہیں. اہل بیت اطہار کی طہارت، اور اتنا بدترین گناہ طہارت کو نجاست سے ملا رہے ہو. اگر کوئی دشمن اہل بیت اس کی آدھی بات کہے تو آدمی مرنے مارنے کو تیار ہے. یہ سورہ توبہ کا لفظ، یہ سورہ توبہ کا لفظ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے جنت خرید کر، جنت تمہیں دے کر تمہاری جان خرید لی. یہ راہ خدا میں مرتے بھی ہیں، راہ خدا میں مارتے بھی ہیں. تو اب اگر کوئی دشمن اہل بیت کی طہارت کے خلاف کوئی بات زبان سے نکال دے، ہم برداشت نہیں کریں گے اگر ہم میں طاقت ہے. اور ہم خود کائنات کی نجس ترین، خبیث ترین، بدترین چیز کے ذریعے سے اہل بیت کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. اپنے بچوں کی برتھ ڈے پارٹی بھی برداشت نہیں ہے، اپنی بچیوں کی شادی بھی برداشت نہیں ہے. کہا اہل بیت کے گھر میں ولادت ہے، طہارت کا اعلیٰ ترین معیار ہونا چاہیے، بھنگڑا ڈالا جا رہا ہے. 3 شعبان کو شیعہ بستیوں کے اندر ڈانس کیے جا رہے ہیں. 15 شعبان کو نوجوانوں کی ٹولیاں سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں. اہل بیت. ایک وہ زمانہ تھا کہ ہماری عورتیں
22 رجب کی ٹکیا بھی اگر بناتی ہیں ٹکیا تو نہاتی ہیں، کوئی ایسا غسل اسلام میں نہیں ہے، برتن کوڑا ہوتا ہے، گھر کی چیز ہوتی ہے، بازار کی چیز بھی نہیں آتی ہے، ایک طہارت کا وہ معیار، اور اب اتنی پستی، اتنا، اور عجیب بات یہ خود اہل بیت کی شان کو اتنا گھٹا رہے ہیں، اور ہم ذرا اہل بیت کا پیغام دیتے تو مقصر بن جاتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی شان کو نہیں مانتے، تم مانتے ہو اہل بیت کی شان کو کہ تمہارے یہاں 13 رجب کی ولادت ناچ کے ذریعے ہو رہی، تم ہو اہل بیت کے ماننے والے، اور ہم کہیں کہ طہارت کے ساتھ اہل بیت کا ولادت کا جشن مناؤ تو ہم لوگ مقصر ہو گئے۔ منافق کی پہچان یاد رکھیے، منافق کب اپنے گلے میں بورڈ لگا کے گھوم رہا ہوگا کہ میں منافق ہوں، اس کا عمل بتا رہا ہے کہ چاہے یہ علی سے جتنی محبت کا دعویٰ کر رہا، قرآن نے کہا کہ یہ لوگ زبان سے کہیں گے، اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہو، مومنوں کو یہ بتا رہے ہم بہت مولائی، ہم بہت محب اہل بیت۔ نجس ترین چیز، یعنی یاد رکھیے اگر یہ اسلام میں حرام نہ بھی ہوتی تب بھی مومن کا ایمان برداشت نہ کرتا کہ مولا علی کعبے میں ولادت کے بعد خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور ہم اپنے محلے کی گلیوں میں ڈانس کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر وہ حرام نہ بھی ہوتا، بہت سی چیزیں حرام نہیں، لیکن اہل بیت کی عظمت و شان کے مطابقت نہیں رکھتی، ہم ان کو ترک کر دیا کرتے ہیں۔ یہ تو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، آیہ تطہیر کے خلاف ہے، وہ طہارت کی اعلیٰ ترین منزل، اعلیٰ ترین طہارت کی منزل ہے۔ دشمنان اہل بیت کو بھی جو ہمت و جسارت نہیں ہو پا رہی، اہل بیت کی طہارت کو جانتے تھے۔ اچھا یہ یاد رکھی کہ اہل بیت کی عظمت کو، اہل بیت کے رتبے کو یہ دشمنوں کی اکثریت مانتی تھی۔ بھئی یہ کہا جائے گا نا کہ مولانا ٹھیک ہے وہ بچے ہیں، جوان ہیں، کچھ ہلا گلا کر رہے ہیں، اب جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے، کرنے دیجئے، ہے تو محب اہل بیت نا، ہے تو شیعہ علی نا، ہے تو اہل بیت کے بدترین دشمن اہل بیت کی عظمت کو جانتے ہیں۔ شمر کو جوتے مار کے یزید نے کیوں نکالا اپنے دربار سے؟ شمر کو اس کو تو سب سے بڑا عہدہ ملنا چاہیے، وہ یہی سوچ کے گیا تھا، جوتے مار کے یزید نے نکالا تھا اسے دربار۔ کیوں؟ یزید کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ گیا کہ اے یزید، میں کائنات کے افضل ترین آدمی کا سر کاٹ کے لا رہا ہوں تیرے حکم پر۔ یزید نے جوتے مارے، جب ان کو کائنات کا افضل ترین مان رہا ہے تو پھر انہیں قتل کیوں کیا؟ تو مان رہا ہے شمر بھی کہ یہ کائنات کے افضل ترین انسان۔ علی خالی ہم علی کے فضائل بیان کریں اور نعرے لگائیں تو یہ سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ علی کے فضائل کس نے نہیں مانے؟ علی کے فضائل غیروں نے مانے ہیں، دشمنوں نے مانے ہیں، ہندوؤں نے مانے ہیں، بے دین لوگوں نے مانے ہیں، ایتھسٹ لوگوں نے مانے، فضائل تو سب نے مانے۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس رتبے کو پہچانا کہ آیہ تطہیر کی طہارت لیے ہوئے خانہ خدا کی پاک و پاکیزہ فضا میں پیدا ہو کے سجدہ کرنے والا علی، کس طرح سے اس کا ذکر کرنا، کس طرح سے اس کی خوشی منانا۔ ورنہ یہ دو جملے ہمارے پاس نہیں آتے۔ پہلا جملہ عمر سعد کا ہے، دوسرا جملہ خولی کا ہے۔ پہلا جملہ ہی بیان کرنے کا وقت ہے، وقت بہت زیادہ گزر گیا، اور آج پہلا دن اس طرح ہے کہ بہت لمبی فلائٹ کر کے آ رہا ہوں میں۔ یہ سارے میرے پرابلم ہے، اس آپ سے تعلق نہیں، آپ کو میری تقریر سے کوئی اندازہ نہیں ہوا ہوگا، آپ نے سن لی۔ اب سوچیے 21ویں صدی کے ٹورنٹو جیسے پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل سٹی میں جب میں نے یہ باتیں کہی ہوں کیا گزری ہوگی ان کے دلوں پہ۔ لیکن خیر میں تو وہاں سے چلا گیا، کل میں آپ کی خدمت کے لیے پھر آؤں گا، اگر اللہ نے مجھے صحت اور عمر دی میں تو آؤں گا اور اسی طرح پڑھوں گا۔ لیکن یہ آخری جملے سن لیجیے، آج مصائب تھوڑے سے مختصر رہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ حرملہ اور عمر سعد 3 بار میدان کربلا، حرملہ 1000 تیر اندازوں کا کمانڈر بھی تھا، اور خود اتنا بڑا تیر انداز تھا کہ عمر سعد نے اسے کونے میں بٹھا دیا تھا، کہا تھا کہ جنگ میں تیری ضرورت نہیں ہے، جب کوئی وہ وقت آئے کہ کسی طرح سے کامیابی کی صورت نظر نہ آئے، میرا سارا لشکر ہار جائے، تب میں تجھے زحمت دوں گا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ حرملہ کو صرف کربلا کے میدان میں 3 بار بلایا گیا، 3 بار۔ میں تیسری بات پڑھ رہا ہوں، اور تیسری بات وہ پہلے تو مشق عباس،
دوسرا گلو علی اصغر. اور پھر کب بلایا گیا حرملہ کو؟ 30,000 کے لشکر کا حملہ ہے فاطمہ کے لال پر. اکیلا حسین، تنہا حسین، 30,000 کی فوج حسین پہ حملہ کر رہی ہے، اور چاروں طرف ہر قسم کے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں. تیر بھی پھینکے جا رہے ہیں، برچھیاں بھی ماری جا رہی، نیزوں سے بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، تلواریں بھی چل رہی ہیں. فوج یزید تو بوریوں میں پتھر بھی لے کے آئے تھے. آقا حسین کے سر اقدس کا نشانہ لے کے یہ پتھر بھی پھینکے جا رہے ہیں. یعنی حالت یہ تھی کہ بعد واقعہ کربلا کسی نے آقا سجاد سے پوچھا تھا، آقا آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ آقا نے اپنی انگوٹھی دکھائی، کہا یہ نگینہ دیکھ رہے ہو نا، اتنا میرے بابا کے جسم پر اتنا حصہ بھی سلامت نہ تھا، مگر اتنے زخموں سے چور حسین. شیر فاطمہ غذا بنا ہے، علی کا خون رگوں میں ہے، ذوالجناح پہ ڈٹا ہوا ہے، ذوالجناح پہ جمع ہوا ہے. عمر سعد گھبرا کے حرملہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے حرملہ، حسین بہت زخمی ہو چکے ہیں، لیکن ہم حسین کو شہید نہیں کر سکتے، کیونکہ میری فوج حسین کی ہیبت، حسین کا روب، حسین کا جلال زخموں سے چور چور ہے، مگر ان کو پتا ہے یہ اس وقت تک حسین کے قریب نہیں جائیں گے جب تک کہ حسین ذوالجناح پر ہے. کسی طرح سے حسین کو گھوڑے سے زمین پہ گرا دے، پھر ہمارا مسئلہ حل ہے. اور حرملہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے تیروں کو دیکھا اور وہی فیصلہ کیا جو اصغر کے وقت کیا تھا کہ 3 بھال کا تیر. بھئی عرب میں 1 بھال کا تیر آدمی کی گردن کے لیے استعمال ہوتا، 3 بھال کے تیر سے تو یا درخت میں سوراخ کیا جاتا ہے یا دیوار کو توڑا جاتا. اس نے اپنے کمان میں 3 بھال کا تیر لگایا، وہ تیر چلا حسین کی پیشانی کی ہڈی توڑ کر، یہ تیر سر اقدس میں داخل ہوا. حسین نے تیر کھینچ کے نکالا، خون کا فوارہ بلند ہوا اور حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرے. ہمارے یہاں بر صغیر ہند و پاک میں ماتمی جلوس جاتے ہیں، علم ہوتا ہے، کبھی تیز ہوا چلنے لگتی ہے، علم ڈگمگانے لگتا ہے، سارا مجمع دوڑ کے آ جاتا ہے، اپنا ماتم بھی بند کر دیتا ہے. علم کو سہارا دینا، کہیں علم ٹھنڈا نہ ہونے پائے، کہیں علم گرنے نہ پائے، سب آ کے علم کو سہارا دیتے ہیں. ارے آؤ کربلا کے میدان میں حسین ڈگمگا کے ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گر رہے ہیں. مگر حسین زمین کربلا پہ پہنچے نہیں. حسین زمین کربلا پہ پہنچے نہیں کیونکہ امام زمانہ نے سلام کیا. میرا سلام اپنے دادا حسین پر جو نہ گھوڑے کی زین پر تھے نہ کربلا کی زمین پر تھے. تو مولا کہاں تھے؟ کہا گھوڑے سے گرے، برچھیوں والوں نے برچھیاں بڑھائیں، میرے دادا کا سارا جسم برچھیوں پہ معلق ہو گیا. 7 دقیقے لگے، وہ برچھیاں حسین کے جسم سے نکلی، تب حسین کی پیشانی جلتی ریتی پر پڑی اور سجاد نے دیکھا بابا کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہا ہے. السلام علیک یا ابتا، بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام لیجیے. اجرکم علی اللہ. پروردگارہ میرے آقا حسین کے مصائب پر آنسو بہانے والے ان مومنین اور ان مومنات کے ان آنسوؤں کا واسطہ غم حسین کے سوا انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ہمارے تمام مرحومین خصوصاً حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. دنیا بھر کے شیعان حیدر کرار کی جان، مال، عزت، ناموس، اولاد کی حفاظت فرما. ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع